تو جب آپ کسی کو ہائر کرتے ہیں اپنے لیے تو پھر اس کی بات ماننا ضروری ہوتا ہے نا، ہے کہ نہیں؟ اب اس پہ چاہے آپ کا ابھی پوری طرح سے دل مانے یا نہ مانے، آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، میرا ڈفرینس آف اوپینین ہے، بٹ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وجہ نہیں ہے۔ دوائیوں سے بالفرض اگر کوئی ایسا ایشو ہو بھی رہا ہے تو دوائیاں چونکہ اس وقت آپ کی ضرورت ہے، اگر میموری کا ایشو ہے تو اس کی دوائیوں کی وجہ سے میموری نہیں، یہ پوسٹ ایکیوٹ وڈرالز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے لیے انہوں نے آپ کو ایک ٹیکنیک بتائی کہ آپ اس کو نوٹ کرنا شروع کر دیں، پین ڈاؤن کرنا شروع کر دیں، اگر یہ دوائیوں سے ہوتا یا نہ ہوتا۔ میموری کو امپروو کرنے کا ایک ٹیکنیک جو انہوں نے SQ4R بتائی، یہ اسٹڈی اسکل ہے ایک، یہ بھی ہیلپ کرے گی، لیکن آپ ایک رجسٹر یا ڈائری لے کر آیا کریں اور جو بھی یہاں پر بات ہوتی ہے اس کے مین پوائنٹس لکھ لیا کریں۔ سونے سے پہلے پورے دن کو ریکال کرنے سے بھی میموری بہتر ہوتی ہے۔ سبھی پیشنٹ سے یہ کہنا چاہوں گی اینڈ فیملی سے بھی، کیونکہ ہمارا جو تعلق ہے، یعنی ہمارے جو پیشنٹس اور ان کی فیملیز ہوتی ہیں، اس کے پیچھے ایک یہ بھی پرابلم ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں اس بیماری کو گریسفلی مانا نہیں جاتا، کوئی بھی سائکیٹرک پرابلم ہو، اب وہ موڈ مزاج کی ہو، وہ ڈرگ ایڈکشن کی ہو، وہ تھاٹ ڈس آرڈر ہو، نو بڈی وانٹس کہ یہ آئے۔ سو سب سے زیادہ جو پیشنٹ کی پرابلم خرابی کی طرف زیادہ جاتی ہے نا، وہ یہی ہے کہ وہ ڈاکٹر کی کہیں پر بھی، ولنگ ویز کی بات نہیں کر رہی، کہیں پر بھی ڈاکٹر کی ہدایات کو نہیں مان رہے ہوتے۔ ابھی جیسے فزیکل پرابلمز میں بھی آپ دیکھ لیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جی آپ یہ پرہیزی کھانا کھائیں ڈائبٹیز کے لیے یا ہارٹ ڈیزیزز کے لیے، تو آپ میں کیا لگتا ہے کتنے لوگ بالکل اسٹرکٹلی اس کو فالو کرتے ہیں؟ کم کرتے ہیں نا۔ اس میں بھی وہ کوئی نہ کوئی، اگر ان کو انسولین لگ رہی ہے تو وہ کوئی پلان کر لیتے ہیں کہ آج چونکہ ہم نے ذرا زیادہ کھانا ہے تو آج 2 یونٹ زیادہ لگا لیں۔ تو یہ جو ایک کمپلائنٹ ہونا ہوتا ہے، ڈاکٹر کی بات کو ماننا، اور پھر ہمارے پیشنٹس کے کچھ بیہیورل ایشوز بھی ہوتے ہیں، بیماری تو ہو رہی ہے ڈیل، لیکن کچھ بیہیورل ایشوز ہوتے ہیں، کسی کی نہ سننا، کسی کی بات کو ویلڈ نہ سمجھنا۔ یہ جو ہمارے پیشنٹ کے اندر ایک گرینڈیوسٹی ہوتی ہے کہ وہ کسی کی بات کو بھی اپنی بات سے اوپر نہیں جانتے، ان کو لگتا ہے کہ جو ہم سوچتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں، یہی ٹھیک ہے۔ ابھی ان کی ہیلتھ کے لیے ڈاکٹر اعجاز نے کتنی خوبصورت ٹپس دی ہیں، ان کو گائیڈ لائن دی ہیں، ہوگا کیا بھلا؟ کیا آپ 2 گھنٹے کے جم کو کم کریں گے؟ تو اگر آپ 1-2 ویک اسٹرکٹلی انہوں نے جو بھی آپ کو کہا ہے اس کو فالو کریں گے، ٹھیک، تو یوبل سے تو ہماری جو پیشنٹس کی سب سے بڑا جو مجھے لگتا ہے چھوٹی سی بات وہ یہ کہ جو اس کو لگتا ہے نا کہ جو وہ سمجھتا ہے وہ کسی اور کو نہیں پتا، اور اس کے حساب سے ہی سب کو چلنا چاہیے۔ یہ کوئی ہمارے پیشنٹ جان بوجھ کے نہیں کرتے، یہ ان کی بیماری کی ایک ایسوسیٹڈ پرابلم ہے کہ جہاں پر ایڈکشن یا موڈ ڈس آرڈرز یا تھاٹ ڈس آرڈرز ہوں گے، وہاں پر بات نہ ماننے کا جو بیہیویئر ہے وہ ایک بیہیویئر ڈس فنکشننگ ہوتی ہے۔ تو ریلیپس کیا ہوتا ہے؟ اگر ایک ہی دفعہ جو بات بتائی ہے کہ نو موڈ آلٹرنگ سبسٹینس، نو سلپری فرینڈ اینڈ پلیسز، نو روڈ بیہیویئر، دوائیاں اینڈ فالو اپ، تو یہ کوئی بہت مشکل بات تو نہیں ہم کہہ رہے، ٹھیک؟ سو پیشنٹ کیوں نہیں اس 5 چیزوں کو فالو کر رہا؟ کیوں اس کے پاس ہر چیز کا کوئی جواز ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ دوست جو ہیں ان کو میں نے ملنا ہے کیونکہ یہ اب کلین ہو چکے ہیں، وہ میرے سامنے نہیں پیتے، وہ مجھے نہیں کہتے، دے ہیو دیئر اون ریزنز۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ دوائیاں ٹائم پہ لوں، کہیں یہ دوائی جو ہے وہ مجھے پرابلم کرتی ہے، سلو کر دیتی ہے، یہ میں نے اس ٹائم پہ نہیں لینی، یہ سونے سے پہلے لوں گا چاہے وہ 1 بجے رہا ہے، یہ جو دوائی ہے اس سے یہ مسئلہ ہوتا ہے تو یہ تم ڈاکٹر کو بھی نہ بتانا، اور یہ ہم سکپ کر دیتے ہیں، اور وہ پھر نیٹ سے ایویڈنسز بھی دیتا ہے کہ یہ دوائی یہ مسئلہ کرتی ہے، ٹھیک؟ پھر ان کو لگتا ہے کہ فالو اپ تو ایک بورنگ سا کام ہے، تو اس پہ جانے سے جو مجھے سمجھنا تھا کرنا تو میں نے ہے، ٹھیک، تو یہ ساری باتیں اس کے ذہن میں کون ڈال رہا ہے؟ ان کی بیماری ایسی ہے
اسی لیے کبھی بھی پیشنٹ سے جب لیڈنگ کوشچنس فیملی کرتی ہے نا کہ اب تمہیں سمجھ آ گئی ہے، تو وہ انڈور میں کیا کہے گا؟ میں نے نہیں سمجھ آئی، میں نے اور رکھوے تھے. یہاں اگر آپ ان سے کہیں گے اب تو تم ڈرگ نہیں کرو گے، تو وہ کیا کہے گا کہ میں کروں گا، مجھے باہر نکلنے دیں. تو وہ آپ کو پہلے یقین دلائے گا کہ آپ نے تو مجھے انڈور کروا کر غلطی کی ہے، یہ تو آپ مجھے پہلے گھر میں بات کرتے. تو یہ جو ڈیفائنس کا بیہیویئر ہے کہ جو بات نہ ماننے کا رویہ ہوتا ہے، اگر صرف یہ ایک بیہیویئر پیشنٹ ٹھیک کر لینا، بہت ساری چیزیں بہتر ہو. زیادہ تر پیشنٹ کے گلے کس سے ہوتے ہیں؟ پیرنٹ سے. کسی کیس میں فادر زیادہ کلپریٹ کا رول لے چکا ہوتا ہے، کسی میں مدر لے رہی ہوتی. لیکن مجھے ایک بات بتائیں، جب ہم یہاں پر بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، نو آفینس، تو پیشنٹ کی طرف سے کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ تھراپسٹ کو یا ڈاکٹر کو یہ پورا یقین دلا دے کہ گھر والے ٹھیک نہیں ہیں، ٹھیک، اور پیرنٹس کی پوری طرح کوشش کیا ہوتی ہے؟ اگینسٹ ہوتی ہے. ایکچولی میں حقیقت کیا ان کو اگینسٹ تو نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم واقع میں مثال کے طور پر کوئی فادر مجھے کہے نا یا مدر کہے کہ یہ اس کو تو سمجھ نہیں ہے، یہ تو میری طرف سے چلا جائے اور میں تو اب اس کو دیکھوں گی نہیں، اور میں ساتھ ان کے بیٹھ کر دو برائیاں پیشنٹ کی کروں نا، تیسری بات پیرنٹ کی کیا ہوگی بھلا؟ نہیں ویسے ایڈا بھی اچھا نہیں ہے، ایتھے ذرا بیماری چاہ کے اس طرح ہو گیا، از ویری نائس پرسن. اگر آپ اس کو ایک ایکسکیوز کا نام دے دیں گے نا، یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. کانشیسلی اس کو ایک ایکسکیوز کہہ دیں گے نا کہ اچھا ابراہیم یہ تمہارا مائنڈ ایکسکیوز بنا رہا ہے کہ یہ کوئی ریزن نہیں ہے میرے دکھی ہونے کی. آج بھی مجھے اسی سٹوری پہ بلیو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ 6 سال میں اور 22 سال میں فرق تو ہونا چاہیے. اب اگر آپ اتنی انسائٹ رکھتے ہیں نا تو دیٹ از اے گڈ نیوز، کہ یہ انسائٹ رکھنا بھی بہت اچھی بات ہے کہ 6 سال کی جس سٹوری نے مجھے 17 ایئرز میں ایز اے کانسیکوینس ڈرگ دے دی، تو مجھے اس کو کیری تو نہیں کرنا. اگر واقع میں وہ مسئلہ بھی ہو، میں تو بات کر رہی ہوں پرسیپشن کی، لیکن اگر واقع میں کوئی کرائسس کسی کی زندگی میں ہیں، 6 سال نہیں ابھی کے ہیں، اس کو بھی ڈفرینٹ لینس سے دیکھنا، بیکاز اٹس مائی رسپانسبلٹی ٹو ہیل مائی سیلف. نئی سٹوری بنانا شروع کریں آج کی پریزنس اور فیکٹس کو لیتے ہوئے. سو وہ جو بات کر رہے تھے نا کہ ہم اریز نہیں کر سکتے، جب آپ اس کو ریزسٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ اتنی زیادہ اسٹرینتھن ہوئی اس کا جو جملہ ہے سمپل ہے جو مس بتا رہی ہیں، واٹ وی ریزسٹ پرسسٹ، یہ سمپل اس کا یہ ہے. تو میک اے نیو اسٹوری جو فیکٹس پہ ہو، جو آج ان کا جو آپ کی زندگی میں رول ہے اس کی ایک اسٹوری جنریٹ کریں.